ناظرین کرام السلام علیکم۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور میں کچھ باتیں لے کر آپ کے بیچ آیا ہوں۔ یوں تو ہمارے بیچ میں اختلاف زندگی کے ہر محاذ پر ہوتا رہتا ہے۔ گھر میں ہیں تو وہاں اختلاف ہے، سماج میں رہتے ہیں وہاں اختلاف ہے، اب تو حد یہ ہو گئی کہ مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں اختلاف، کسی جلسے میں جائیں تو وہاں اختلاف۔ مگر یہ اختلاف جنم کیسے لیتا ہے، اختلاف کی وجہ کیا ہے، اس کو جاننے سے پہلے جاننا یہ ضروری ہے کہ آخرکار وجہ کیا ہے کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو اختلاف ہر طرف سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اختلاف جو ہونے کی وجہ ہوتی ہے اس کی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم جہالت کی بنیاد پر، کم علمی کی بنیاد پر، معلومات ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے، اس بنیاد پر ہم ہر ایک بات پر لوگوں سے اختلاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس معلومات ہو، ہم پڑھے لکھے لوگ ہوں اور قابلیت رکھتے ہوں تو شاید کہ ہم اختلاف سے پرہیز کریں گے۔ دوسری وجہ یہ اختلاف کی یہ ہے کہ انانیت، نفس پرستی، کوئی کیسے ترقی کر رہا ہے، کوئی کیسے آگے بڑھ رہا ہے، یہ جو ہم نفسانیت کا شکار ہو گئے ہیں اور اپنی انا میں ڈوب گئے ہیں اور کسی کی ترقی ہمیں راس نہیں آتی، ہم وہاں بھی اختلاف شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ترقی کیسے کر رہا ہے، اس کے گھر کی بلڈنگ کیسے بن گئی، اس نے زمین کیسے خرید لی، یہ اچھی اچھی گاڑیوں پہ کیوں چل رہا ہے، میں بھی مدرسے سے نکلا، یہ بھی مدرسے سے نکلا، مگر یہ مشہور ہے، میں مشہور کیوں نہیں۔ یہ جو نفس پرستی ہے یہ کہیں نہ کہیں اختلاف کو جنم دیتی ہے۔ تو اختلاف کی دو وجہ ہے، یا تو کم علمی ہے یا تو نفس پرستی ہے جس کی بنیاد پر ہمارا دوسروں سے اختلاف ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اختلاف تو زندگی کے اس ہر دور میں، ہر محاذ پہ، ہر جگہ ہم سے ہوتے ہیں، ہم کرتے ہیں۔ مگر جب محرم کا چاند نظر آتا ہے، چاند نظر آنے سے پہلے بقرعید کی کھالیں جمع کرنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد تھوڑی سی ہم اطمینان کی سانس نہیں لے پاتے اور محرم کے چاند کا احساس ہوتا ہے کہ نکلنے والا ہے، تو اختلاف ہر جانب سے شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ صاحب کہتے ہیں کہ محرم کی مبارکباد نہیں دینی چاہیے، نئے سال کا جشن نہیں منانا چاہیے، کوئی صاحب کہتے ہیں کہ غم منانا چاہیے، کوئی صاحب کہتے ہیں کہ نئے لباس نہیں پہننا چاہیے، کوئی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں صاحب خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے۔ بات سمجھ میں وہاں تک آتی کہ اگر آپ صرف آپ کے اختلاف کا منہج علمی ہوتا، علم کی بنیاد پر آپ اختلاف کرتے تو بات سمجھ میں آتی، مگر یہاں پہ اختلاف معلومات میں اضافہ یا علم کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ جو اختلاف ہو رہا ہے خاص طور سے محرم کے تعلق سے، ایک جماعت کا اختلاف کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اہل بیت، خاندان نبوت سے دور کرنا ہے۔ وہ تمام نشانیاں، وہ تمام علامتیں کہ جس سے یہ سنی مسلمان دیکھ کر کے اہل بیت کی یاد کو تر و تازہ کرے، ہم اس پر اختلاف شروع کر دیتے ہیں۔ وہ پڑھا لکھا انسان نہیں ہوتا، جاہل ہوتا ہے، وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، یا کریں تو کیا کریں۔ اچھا، دونوں جانب سے یہ بات شروع ہوتی ہے۔ اگر کوئی مبارکباد دیتا ہے تو صاحب کہتے ہیں کہ مبارکباد نہیں دینا چاہیے، اب دوسرے کوئی کہتا ہے غم منانا چاہیے تو وہ صاحب بولتے ہیں غم نہیں منانا چاہیے۔ تو ہمیں کہیں نہ کہیں اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے اور ہر ایک کا مناسب اس کی جو وضاحت ہے، اور کہ جس سے اختلاف کو اور بڑھاوا نہ ملے، جس سے عوام میں کوئی کنفیوژن نہ پیدا ہو، ہم ایسی بات رکھیں، ایسی بات کہیں
تاکہ عوام کسی نئے اختلاف کا شکار نہ ہوں۔ بہت سے لوگ نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو فیس بک یوزر ہیں، جو یوٹیوب یوزر ہیں، جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، تو ان کے مبارکباد دینے کی وجہ یہ ہے کہ جیسے لوگ ہیپی نیو ایئر عیسوی میں دیتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں بھائی اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے تو لہٰذا ہمیں اس کی مبارکباد دینی چاہیے۔ کچھ لوگ اس لیے اس کو منع کرتے ہیں کہ تاکہ امام حسین کے واقعات سے یہ محرم منسوب ہے، تو یہ جو غمی کا پہلو آتا ہے، یہ جو آنسو بہانے کا پہلو آتا ہے، ان لوگوں کو چڑھانے کے لیے مبارکباد دیتے ہیں، ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں۔ دونوں کی اپنی اپنی جو عوام کرتی ہے، جو معلومات نہ ہونے کی بنیاد پہ کرتی ہے، تو ہمیں انہیں کچھ نہیں کہنا ہے۔ مگر جو لوگ جان بوجھ کے کہتے ہیں، ہاں اگر مبارکباد کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، نیا سال آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کے راستے پہ گامزن رکھے، آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آئیں، برکتیں ہوں، تو کوئی مذاکرہ نہیں، آپ مبارکباد پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کا مقصد یہ ہو کہ جو لوگ جو غم حسین واقعات کربلا کو سن کر بے اختیار مناتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے، ان کو اگر چڑھانا مقصد ہے تو اس سے عوام میں اور امت میں اور کشیدگی پیدا ہوتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں وہ حافظ جو حقانی، نورانی، عرفانی تقریریں کر کے جمعہ تقریریں کرتے ہیں، اور جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے ان کی زبان 2.5 فٹ کی ہو جاتی، کہتے ہیں تعزیہ حرام، یہ حرام، وہ حرام، سب حرام ہی حرام۔ اچھا، ہمیں بھی بہت سے مسئلے میں، بہت سے معاملات میں اپنے بزرگوں کی یاد آتی ہے کہ بھئی آپ اشرفی ہیں، مخدوم پاک کا یہ قول یاد نہیں؟ آپ سلسلہ شفیعہ سے تعلق رکھتے ہیں، مخدوم پاک کی بات یہ یاد نہیں؟ ہمیں علماء بھی یاد دلاتے ہیں، ہمیں مریدین بھی یاد دلاتے ہیں، ہمیں دوسرے سلسلے کے لوگ بھی یاد دلاتے ہیں۔ لیکن میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ جب محرم ہوتا ہے تو اسی غوث العالم مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کے معمولات آپ کو یاد نہیں رہتے؟ کیا مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی شیعہ تھے، رافضی تھے؟ آپ لطائف حشرفی تیسرا حصہ اٹھا کر دیکھیں کہ مخدوم پاک کے معمولات کیا تھے، وہ محرم کے مہینے میں کس طریقے سے 10 روزہ اپنی زندگی کو گزارتے تھے۔ ان کے پیر صاحب حضرت علاء الحق پنڈوی جب واقعات کربلا بیان ہوتا تھا زارو قطار روتے تھے۔ ہاں، ہمارے وہاں منع ہے کہ جیسے شیعہ اور رافضیوں کے وہاں ماتم کرنا، جزا فضا، کپڑے پھاڑ دینا اور بہت تیز آواز سے رونا، یہ منع ہے۔ لیکن واقعات کربلا کو یاد کرنا اور غم منانا، یہ کہاں سے ناجائز ہو سکتا ہے؟ دلائل بہت ہیں، میں فقہی اور شرعی دلائل یہاں دینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ چاہے ہمارے خاندان کے لوگ ہوں یا ہمارے سلسلے کے لوگ ہیں جو لطائف شرفی کا حوالہ دیتے ہیں، مخدوم پاک کا بات بات میں حوالہ دیتے ہیں، کم از کم محرم کے معمولات ہمارے کیسے ہوں، ایک بار پلیز لطائف شرفی کا مطالعہ کر لیجئے۔ مخدوم پاک کس طریقے سے علم اٹھاتے تھے، مخدوم پاک اپنے خلیفہ محمد علی کو یا خود اس علم کے نیچے بیٹھتے تھے، مخدوم پاک نیا کپڑا نہیں پہنتے تھے۔ تو کیا یہ مخدوم پاک کا عمل شریعت کے خلاف ہے؟ کیا ان کی یہ معمولات دین کے خلاف ہیں؟ اگر ہیں تو اس کو واضح کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تعزیے کی بات آتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بہت سی جو رسمیں ہیں، خرافات ہیں، اس کو ہم کبھی جائز نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم نے خود دیکھا ہے کہ حضور سرکار کلاں، اور سوشل سائٹ پہ یہ ویڈیو بھی بہت گردش کر رہا ہے کہ تعزیہ ہے اور سرکار کلاں جو ہے اس تعزیے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو میں ان سرکار کلاں کے مریدوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب سرکار کلاں کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں وہ ذات سرکار کلاں کی جن کی ایک ایک ادا سنت مصطفیٰ، جن کی صبح نبی کی سنت پر، شام نبی کی سنت پر
تب یہ جو تعزیے کے سامنے تعظیم سے رات کے 4 بجے کھڑے ہو رہے ہیں، یہ کون سی ادا ہے؟ شریعت کے خلاف ہے یا شریعت کے موافق ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں ان تمام مسائل میں بہت ہی زیادہ متشدد نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے بہت سے علماء کے بارے میں سنا ہے کہ جنہیں تعزیہ داری کے خلاف فتویٰ بھی دیا، مگر جب تعزیہ نکلتا تھا تو وہ تعزیے کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے تھے۔ جناب اگر اس میں کچھ غلط ہو رہا ہے، کوئی بات غلط ہو رہی ہے تو اس کو روکیے، ہم بھی روکیں، آپ بھی روکیں۔ آپ یہ کہیے کہ تعزیہ نام نہ دیجیے، جلوس حسینی نکالا جائے۔ اور اگر عوام غلط کر رہی ہے تو ایک بار جو مولوی 12ویں کا جلوس نکالتا ہے، جلوس غوثیہ نکالتا ہے، جلوس چشتیہ بھی نکلنے لگا، اس مولوی سے میں اپیل کرتا ہوں ایک مرتبہ جلوس حسینی نکال کے دکھائے۔ مگر کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا یہ عمل عوام کو جو تعزیہ داری یا جلوس سے روکنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس سے خرافات ختم ہو، اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ لوگ یا حسین کا نعرہ لگانا بند کر دیں۔ آپ اپنی مارکیٹ شروع کرنا چاہتے ہو کیونکہ آپ 11 مہینہ مارکیٹ میں وہی چلاتے ہو، اور جب 1 مہینہ یا حسین ہوتا ہے تو آپ کے سینے پہ سانپ کی طرح لوٹتا ہے کہ بھیا یہ تو سارے لوگ حسینی ہو گئے ہیں، ہماری دکانداری کہاں سے چلے گی؟ تو اس لیے ویسے ہی مسلمان پریشان چل رہا ہے یار۔ فلسطین میں مارا جا رہا ہے، افغانستان میں مارا جا رہا ہے، سیریا میں مارا جا رہا ہے، ہندوستان میں کیا برا حال ہے وہ سب دیکھ ہی رہے ہو، اور ہمارے علماء کو ان سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ وہ بس تعزیے پہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ بس محرم میں غم منانے کو تعلق سے دلائل دینے کے لیے رات بھر کتابوں کا مطالعہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ باقی امت کا کیا حال ہے، یہ امت کس طرف جا رہی ہے، اور اس امت کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے جو ہماری حکومتیں ہیں وہ لوگ کیا پلاننگ کر رہے ہیں، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ ہمیں تو بس اختلاف کرنا ہے، ہمیں تو بس اپنی دکان چمکانی ہے۔ آپ نہیں سوچتے کہ آپ کس سے خلاف بول رہے ہیں؟ مجھے انصاف سے بتائیے کہ جس مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی بات ہوتی ہے، ان کے خاندان اور ان کی جو قربانیاں ہیں، اہل بیت کی جو قربانیاں ہیں، جب اس کی بات آتی ہے تو آپ ان کے مقابل کوئی دوسری قربانی پیش کرنا، یہ بتا دیں یہ بھی تو قربانی ہے، کیوں آپ یاد نہیں کرتے؟ ارے صاحب، ساری قربانیاں ہم کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ کوئی اجمالاً یاد کریں گے، کوئی تفصیلاً یاد کریں گے، لیکن وہ قربانی کہ جس نے دین کو زندگی دی ہو، وہ قربانی جس نے مصطفیٰ جان رحمت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو ساحل تک پہنچایا ہو، وہ قربانی جس نے اسلام کو بقا دی ہو، اور وہ بقا تقریر کے ذریعے نہیں، وہ بقا مناظرے کے ذریعے نہیں، وہ بقا گھر گھر جا کر کے نہیں، بلکہ بھوکے پیاسے رہ کر کے اپنے خاندان کے بڑے اور چھوٹے کو قربان کر کے دی ہے۔ ایسے حسین کی شہادت کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ آپ کا کلیجہ ہوگا کہ آپ بھول جائیں گے، مگر یہ خاندان نبوت کے جو اس گھرانے کے لوگ ہیں اور جو اس حسین سے محبت کرنے والے ہیں، قسم خدا کی حسین کو اور خاندان حسین کو، نبی کے خاندان کو، جب تک وہ زندہ رہیں گے کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں یہ اپیل کرنے کے لیے آپ سے آیا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں واٹس ایپ پہ رات کے 2-2 بجے تک لوگ بس لکھتے ہی رہتے ہیں، تعزیہ داری حرام، یہ حرام، کوئی بولتا ہے غم منانا چاہیے، کوئی بولتا ہے خوشی سے منانا چاہیے، ہر ایک کی اپنی دلیلیں ہیں۔ آپ لگے ہوئے ہیں اسی کام میں، کچھ اچھے کام کیجیے۔ اس کام سے قوم کا بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ اس امت کی سوچیے، مسلمانوں کی روزی روٹی کے تعلق سے سوچیے، مسلمانوں کے روزگار کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، روزگار میں انہیں ترقی کیسے مل سکتی ہے، اپنی کمیونٹی کے لیے پلاننگ کیجیے۔ غریبوں کی مدد کے بارے میں سوچیے۔ مسلمان مارا جا رہا ہے، بھیڑ تنتر کا شکار ہو رہا ہے، کبھی اس کے بارے میں سوچیے۔ نہیں، ہمیں اس کے سوچنے کے لیے فرصت نہیں ہے، ہمیں تو بس اختلاف اختلاف اختلاف۔
یہ کون سا اختلاف کر کے تم دین کا کام کر رہے ہو؟ یہ کون سا اختلاف کر کے تم سنیت کو آگے بڑھا رہے ہو؟ بلکہ وہ کام کرو کہ جس سے لوگوں میں اتحاد ہو، محبت ہو، یکجہتی کا ماحول ہو۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو یہ کرنا ہی نہیں ہے، ہمیں تو لوگوں کو ایک کرنا ہی نہیں ہے، ہمیں تو اہل بیت کے نام پہ لوگوں کو جمع کرنا ہی نہیں ہے۔ ہم نئے روزانہ کوئی نہ کوئی چیز نکالتے رہیں گے، مناظرہ کرتے رہیں گے، دلائل دیتے رہیں گے۔ خدا را کم از کم ہم جب بات نبی کی آئے، صحابہ کی آئے، خاندان نبوت کی آئے، یا ان لوگوں کی آئے جنہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، تو ان کے خلاف بولنے کے لیے ہماری زبان کم سے کم رک جائے، ٹھہر جائے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کہاں دنیا میں رہ کر ہی سب کچھ نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کا قبر میں اور حشر میں حساب بھی دینا ہے۔ علماء کے فضائل بہت ہیں، مگر ان فضائل کے ساتھ ان کی ذمہ داریاں بھی بہت ہیں۔ ان کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ جس طرف تم ہو ادھر ہزار غلطی معاف، اور جس طرف تمہارا دل نہیں جھک رہا ہے ادھر تم دلائل کے انبار لے کر کے یہ ناجائز، یہ حرام، یہ اسلام کے خلاف، یہ ساری چیزیں آپ شروع کر دیتے ہو۔ محرم کا مہینہ ہے، امام علی مقام کو یاد کیجئے۔ یہ مہینہ ہے، خاندان نبوت کے چشم و چراغ کی قربانیوں کو یاد کیجئے۔ یہ کربلا ہمیں بہت بڑا پیغام دیتا ہے، یہ کربلا ہمیں بہت بڑا درس دیتا ہے۔ اور اس ملک میں جہاں پہ ہم اقلیت کا درجہ رکھتے ہیں، اس ملک میں تو ہمیں بہت بڑی سیکھ دیتا ہے کہ ظلم کے خلاف متحد ہو جاؤ، ظالم کی اتباع مت کرو۔ امام حسین نے تو یہی پیغام دیا تھا۔ حسینیوں کا تو کردار یہی ہے کہ اگر بازو کٹتے ہیں تو کٹ جائے، مگر اسلام کے علم کو نیچے مت گرنے دینا۔ اگر جان جاتی ہے تو چلی جائے، مگر اسلام کی آبرو کی حفاظت کرنا۔ یہی کربلا سے ہمیں سبق ملتا ہے، یہی پیغام ملتا ہے۔ دین کے لیے بھوکا کیسے رہا جائے، دین کے لیے پیاسا کیسے رہا جائے، دین کی حفاظت کے لیے، قرآن کی عصمت کو نیلامی سے بچانے کے لیے اپنے خاندان کو اگر لٹانا بھی پڑے تو کربلا نے، یہی امام حسین نے کر کے دکھایا، اور حسینیوں کو ایک پیغام دیا کہ قربانی بھی دینے پڑے تو کبھی پیچھے نہ ہٹنا، کیونکہ تمہارے حسین نے سب کچھ کربلا میں قربان کیا۔ تو ہمیں وہ باتیں بتائی جانی چاہیے جو ہمارے اور آپ کے بیچ میں اختلاف نہیں ہے۔ اور میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں جو تعزیہ داری کرتے ہیں، جو غم حسین کی بات کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ حسین کی یاد میں آنسو بنانا چاہیے، آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے۔ آپ کو کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کوئی کتاب لے کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، کون روئے کون نہیں روئے۔ یہ تو یار دل کا معاملہ ہے، یہ تو قربت کا معاملہ ہے۔ میری پاس 2 دن پہلے ایک فون آیا ایک صاحب کا، کہا حضرت میری منگیتر ہے اور وہ محرم کی 10 تاریخ کو پیدا ہوئی ہے، مگر معاملہ یہ ہے کہ میں اس کا برتھ ڈے مناؤں یا امام حسین کا غم مناؤں۔ تو میں نے کہا بات تو تمہارے لیے بڑی مشکل ہے، لیکن اس کو میں یوں آسان کر دیتا ہوں کہ جیسے کسی کے والد کا انتقال ہو اور اسی دن اس کے بیٹے کا جنم ہو اور برسی کا وقت ہو، تو باپ کا وہ وصال، یعنی غم کہیے، یاد کہیے، فاتحہ کہیے، یا اِیصال ثواب کی محفل سجائے گا، یا اپنے بیٹے کے لیے برتھ ڈے کا کیک کاٹے گا۔ دونوں ہو سکتی ہے۔ کیک کاٹنے والے باپ بھی ہوں گے اور باپ کو یاد کرنے والے بھی بیٹے ہوں گے، مگر جس کی قربت باپ سے ہوگی وہ اپنے باپ کی یاد کی محفل سجائے گا، اپنے بیٹے کی خوشی برتھ ڈے کی نہیں منائے گا۔ مگر جس کی قربت بیٹے سے ہوگی وہ باپ کو فراموش کر دے گا اور بیٹے کا برتھ ڈے منائے گا۔ بالکل یہی معاملہ امام حسین کا ہے اور ہمارا ہے۔ اگر ہماری قربت حسین سے ہے، اگر ہمارا تعلق امام حسین سے زیادہ ہے،
تو یہ دل کبھی گواہی نہیں دے گا، یہ قربت کبھی گواہی نہیں دے گی، یہ نسبت کبھی گواہی نہیں دے گی، یہ چاہت کبھی گواہی نہیں دے گی کہ آپ خوشیوں کا اظہار کریں۔ اور اگر آپ دنیا پرست ہیں اور اگر آپ کی محبت حسین کے علاوہ دوسروں کی ہے تو آپ اس کا برتھ ڈے بھی منائیے، شادی بھی کیجئے، ختنہ بھی کیجئے، بہت کچھ چیزیں کرنے کی وہ کر لیجئے۔ تو یہ سارا مسئلہ جو ہے آپ کس کے قریب ہیں اس پر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ جیسے ایک بیٹا باپ سے قریب ہے تو باپ کی ایصال ثواب کی محفل سجائے گا، اپنے بیٹے کو بھی یاد کرے گا، مگر خوشی کے ساتھ نہیں، اس کے لیے بھی دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی پیدائش کا دن ہے، اس کی زندگی میں برکت دے اور زندگی کے ہر محاذ میں کامیابی عطا کرے۔ مگر کسی کے دل میں باپ کی محبت ہے ہی نہیں، مرنے کے بعد کبھی یاد ہی نہیں کرتا، تو بتائیے وہ باپ کو کیسے یاد کرے گا؟ تو اپنے بیٹے کا برتھ ڈے خوب دھوم دھام سے منائے گا۔ اب وہ بیٹے کا جو برتھ ڈے منا رہا ہے تو اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خود سمجھ میں آ گیا کہ اس کا تعلق اپنے بیٹے سے زیادہ ہے، باپ سے کم ہے۔ تو یہاں بھی آپ سمجھ لیجئے کہ جس کا امام حسین سے گہرا تعلق ہے، نبی کے گھر والوں سے گہرا تعلق ہے، تو جب واقعات کربلا بیان کیا جاتا ہے تو اس کے لیے پہلے سے پلاننگ نہیں کرنی پڑتی کہ آج مجھ کو رونا ہے۔ ارے وہ درد کے واقعات جب بیان ہوتے ہیں نا، ارے ہم جیسے لوگ جب وہ کربلا کے واقعات کتابوں میں پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے کہ ہمیں تو بڑی اللہ نے راحت کی زندگی دی ہے اور ہم تو بڑے آرام سے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور اپنے گھر بار کے ساتھ ہیں، مگر ان نفوس قدسیہ کا کیا جنہوں نے مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، گھر بار چھوڑا، کربلا میں اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ خدا کے لیے ان تمام فقہی مفتیوں سے، گوگل کے مفتیوں سے بچیے، یہ صرف اختلاف ہی پیدا کرنا چاہتے ہیں، کاپی پیسٹ کر کے شیئر کرتے ہیں۔ یہ گوگل کے مفتی ہیں، یہ سماج کے مفتی نہیں، معاشرے کے مفتی نہیں ہیں، ورنہ واقعتاً جو مفتی ہوتا اسے تمام چیزوں پر زمانے حال کی رعایت بھی اس کے لیے ضروری ہوتی ہے، وہ مقتضائے وقت بھی دیکھتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت کی امت کو آگے بڑھانا ہے، اس قوم کو آگے بڑھانا ہے۔ تو میں انہی چند کلمات، انہی چند باتوں کے ساتھ آپ کے بیچ آیا تھا اور یہ گزارش اور اپیل کرنے آیا تھا کہ جو لوگ غم حسین مناتے ہیں وہ بھی دلیلوں کے پیچھے مت بھاگیں، اور جو لوگ خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں خدا کے لیے انہیں غم منانے دیجئے، انہیں رونے دیجئے۔ یہاں آپ دلیلیں اکٹھا مت کیجئے، یہ دلیلیں کہیں اور رکھیے تاکہ اس امت میں عظیم فتنہ اور نہ پیدا ہو۔ کتنے فتنے اس امت کے لیے باقی ہیں جو آپ روز نئے نئے فتنے لاتے ہیں، اور یہ امت بس آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ جو کر رہے ہیں، آپ کی دکانداری ہے، آپ کا کاروبار ہے، آپ کاروبار کے لیے کر رہے ہیں، دین کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ اگر دین کے لیے کرتے تو کبھی بھی آپ کے اندر یہ مجال نہیں ہوتی کہ آپ ان تمام تاریخی واقعات جو حدیث سے بھی ثابت ہیں ان پر کلام کرتے، ان پر گفتگو کرتے۔ بس آپ کربلا کے واقعات مجلسیں جہاں بیان ہوتی ہیں، جہاں ہوتی ہیں مجلسیں، وہاں شریک ہوں اور امام حسین کو یاد کیجئے، اور اپنے حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے اس شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔